الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، شعبان کا مہینہ مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے اور ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی عبادات اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اللہ کا نظام ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے ماہ مبارک کے اندر، پچھلے سال رمضان کے اندر موجود تھے اور ابھی وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہمارے سلف صالحین رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو رمضان کے اندر ہم نے عبادات کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، دیگر عبادات سر انجام دی ہیں، اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رمضان المبارک بڑا عظمت والا اور اہم مہینہ اللہ نے مسلمان کی زندگی میں رکھا ہے۔ اس کی باقاعدہ تیاری اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں شروع کر دیتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ رجب کا مہینے کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا، اس پورے شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری کرتے تھے، اس کی ٹریننگ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے رکھے ہیں وہ شعبان کا مہینہ، تیاری کی ہے باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کو ترغیب دلائی ہے۔ ہمیں بھی رمضان المبارک سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنے تمام کاموں کو اور اپنی مصروفیات کو مرتب کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر اپنے اعمال و افعال کو ترتیب بنا کر ایک خاکہ بنا لینا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر کیا نیکیاں کرنی ہے، کیا اعمال سر انجام دینے ہیں جن سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ایک مسلمان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نظام الاوقات جو ہے ان کو مرتب کرے۔ شعبان کا مہینہ گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، یہ محض کیلنڈروں کی تبدیلی نہیں ہے، یہ تاریخ کی تبدیلی نہیں، بلکہ یہ انسان کی جو سوچ ہے اس کی تبدیلی ہونی چاہیے، بندے کے نظریات بدل جانے چاہیے، انسان کی زندگی کے اندر ایک تغیر آ جانا چاہیے۔ تو ہم نے جو شعبان کے باقیہ ایام موجود ہیں وہ اس انداز سے گزارنے ہیں کہ ہمارا رمضان متاثر نہ ہو، اس کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے اس آنے والے مہمان کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے اور اس کی میزبانی کی پوری تیاری کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو فرماتے تھے اتاکم شہر مبارک شہر عظیم، تمہارے پاس بڑا مبارک اور بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے جو تمہارے اوپر سایہ فکن ہو جائے گا، اس کے اندر بے شمار اللہ کی طرف سے انعامات اور اللہ کی رحمتیں اور برکات اترتی ہیں۔ ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو، اللہ پر ایمان رکھنے والے کو اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے یا باغی الخیر اقبل، خیر کے متلاشی، اللہ سے خیر طلب کرنے والے، توبہ استغفار کرنے والے، اللہ سے جنت لینے والے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو سمیٹنے والے، اللہ کی محبت اور قرب کو حاصل کرنے والے آگے بڑھیے، کوشش کر، متوجہ ہو جا، آگے بڑھ، اس کا اہتمام کر،
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے شر کے متلاشی، گناہوں کے اندر لت رہنے والے آدمی، اگرچہ تو مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، گناہ تیری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، گناہ تیری زندگی کا جزو لازم بن چکے ہیں، تو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جا، رک جا، اپنے آپ کو یہی روک لے، باندھ لے۔ اس لیے یہ مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، جنت کمانے کا مہینہ ہے۔ 11 ماہ ہم اپنے جسمانی راحت کا، دنیاوی سکون کا خیال رکھتے ہوئے محنت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ 11 مہینے ہم خوب کوشش کر کے کماتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، کس لیے؟ اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، دنیاوی طور پر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے 11 مہینے ہم محنت کرتے ہیں، اور وہ اپنے جسم کی غذا، اپنے جسم کی راحت، اور یہ دنیا کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا بنایا ہے، دارالامتحان بنایا ہے، مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے، جس کو مشکلات کی اماجگاہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس دنیا کے اندر، اس عارضی جہان کے اندر ہم اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے 11 مہینے محنت کرتے ہیں۔ ایک مہینہ ایسا اللہ نے دیا ہے جس میں اپنے روح کو راحت پہنچانے کے لیے محنت کرو، اپنے روح کی غذا کا اہتمام کرو۔ جو انسان کی حقیقی روح ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جب روح پرواز کر جاتی ہے، انسان دنیاوی طور پر فوت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس جہان سے اگلے جہان چلا جاتا ہے، عالم بدل جاتا ہے، احکام بدل جاتے ہیں، بہت ساری جو ہے نا وہ اس کے بارے میں جو احکامات ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کام وہ نہیں کر سکتا جو روح کی موجودگی میں کر رہا تھا۔ تو یہ روح کی غذا، اس روح کی حفاظت، اس کو آرام اور سکون پہنچانے کے لیے سامان بنانا اور اس کی تیاری کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو 11 مہینے ہم اپنے بدن کو راحت پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک مہینہ ایسا ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اس کے اندر اپنی روح کو راحت پہنچانے کا اہتمام کرنا یہ مومن کے لیے بہت بڑی خیر ہے۔ اور جو بندہ رمضان کو لاشعوری، غیر شعوری طور پر اور ویسے ہی گزار گیا جیسے وہ باقی مہینے گزارتا ہے، 11 مہینوں کی طرح رمضان کو بھی سستی سے گزار گیا، یہ شخص بہت بڑا محروم شخص ہے، بہت بد نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا ہے اس بندے کے لیے جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی خیر و برکات کو اور اس کے انوارات کو سمیٹ نہیں سکا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اللہ سے رجوع نہیں کر سکا، اللہ کا قرب نہیں پا سکا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اس کی ناک آلود ہو جائے، وہ خاسر ہو جائے، ناکام و نامراد ہو جائے۔ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس کو غیر شعوری طور پر گزار دیا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے، مرد عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عظیم مہینے کی حفاظت کے لیے ابھی سے تیاری کر لیں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور اس کے لیے چند چیزیں ایسی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے گھر میں جب مہمان آتا ہے ہم اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا رہتے ہیں، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کھانے بناتے ہیں، ان کے آرام اور راحت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے لیے پرسکون جو ہے نا وہ بستر اور اس طرح دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک دنیاوی مہمان کے لیے، دنیا کے اندر ہمیں ہماری ملاقات کے لیے آنے والے شخص کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس میں بھی اللہ کی خوشنودی ہے، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے، لیکن
وہ ایک عارضی چیز ہے، اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، بھائی یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس کے لیے ہم نے کیا اپنے گھر کو سجایا ہے، کیا صاف ستھرا کیا ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ اس کے لیے اپنی جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو درست کر لیں، نیت کو صاف ستھرا کر لیں، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ایک ایسا معاملہ ہے، اگر انسان کی نیت میں بگاڑ ہے، اس کی توحید کام نہیں آئے گی، سنت کام نہیں آئے گی، ریاکاری ہے، اس کے نیت کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ خرابی ہے۔ اللہ کی قسم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، قرآن ختم کر لے، روزے رکھ لے، بڑے بڑے کام کر لے، خرچ کر لے، جب تک اس کی نیت میں خرابی ہے تب تک اس کو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں۔ نیت کو صاف ستھرا کرے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے دین کو مخلص بنا لیں، اللہ کے دین پر چلیں، اخلاص اختیار کرتے ہوئے ریاکاری سے بچیں، اپنی نیت کو صاف ستھرا کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس بندے کی نیت جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کے عمل کے اندر اتنا زیادہ حسن ہوگا، اس کے عمل کا اتنا زیادہ اللہ کے ہاں وزن ہوگا، اس کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہوگی جتنی اس کی نیت صاف ستھری ہو جائے گی۔ اور نیتوں کے احوال اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لو، وگرنہ قاری قرآن ہو، سخی ہو، مجاہد ہو، شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، اگر نیت خراب ہے، اللہ نے اس کی شہادت، اس کے قرآن کو، اس کی صحابت کو کسی پرڑے میں نہیں ڈالنا اور کسی خاطر میں نہیں لانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کو گھسیٹ کر اللہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے، ان کا جرم صرف ایک ہوگا کہ ان کی نیتوں میں بگاڑ ہوگا، ان کی نیتوں میں خرابی ہوگی۔ اپنی نیتوں کو صاف کریں، نیتوں کا، اور نیت ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اللہ ثواب دیتے ہیں، محض نیت کا لینے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک نیک کام کی نیت کر لیتا ہے، من ہم بحسنۃ فلم یعملها، آپ نے فرمایا جو بندہ نیکی کی نیت کر لیتا اور نیکی کا کام کر نہیں سکتا، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب دیتا ہے۔ اس نے نیت کی ہے لیکن کر نہیں سکا، نیت بڑی اچھی ہے، ارادہ بڑا اچھا ہے، اخلاص بڑا ہے، جذبہ بڑا پیارا ہے، بہت خوبصورت جذبہ ہے، قابل دین جذبہ ہے اس کا، لیکن عمل نہیں کر سکا، مسائل نہیں ہے، توفیق نہیں ملی، یا کوئی چیز آڑے آ گئی، کوئی مسئلہ بن کے عمل نہیں کر سکا، اللہ نے اس کو نیت کی بھی نیکی عطا فرمائی۔ اتنی بڑی چیز ہے نیت۔ اور اسی حدیث کے اندر آپ نے اسلام میں فرمایا جو بندہ نیکی کی نیت کرے اور پھر اس نیکی کو کر لے، اللہ اس بندے کو اس نیکی کا 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، بلکہ 10 تک ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب عطا کرتا ہے اس نیکی کا۔ جتنا اس کا اخلاص زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ہی اجر اس کا بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 700 تک بھی محدود نہیں رکھتے، الی اضعاف کثیرہ، 700 سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کی اللہ تعالیٰ 700 سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ حسن نیت ہے، یہ نیت کی خوبصورتی ہے کہ نیت کی ہے اور اس نیت میں اخلاص ہے، اس نیت کے اندر حسن ہے، اللہ نے اس نیکی کی قدر اتنی بنا دی ہے، وہ کرتا ایک نیکی ہے ایسے جیسے اس کی لمبی لسٹ لگ گئی ہے، اور لمبا چوڑا کھاتا اللہ نے نیکیوں کا بھوگ دیا۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ کسی برے کام کی نیت کرتا ہے اور وہ برا کام نہیں کر سکتا، بعض دفعہ انسان گناہ کی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے گناہ کا، لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے یا اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیتا ہے، یا اس کو موقع ہی نہیں ملتا اس گناہ کرنے کا، یا کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے، اللہ نے اس کو گناہ کا ارادہ کر کے گناہ چھوڑنے کا بھی اللہ ثواب ہے۔
گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کر سکا، یا گناہ اس نے چھوڑ دیا، اللہ نے پھر بھی اس کو نیکی دے دی کہ اس نے برائی کو چھوڑ دیا، برائی کو ترک کر دیا، اور فرمایا جو بندہ برائی کی نیت کر لے اور پھر برائی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک برائی لکھتا ہے، اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ نیت کا انسان کی زندگی میں اور اس کے اعمال میں بڑا عمل دخل ہے، اور اللہ کے ہاں نیت بہت زیادہ معتبر چیز ہے۔ اپنی نیتوں کو سیدھا کرنے، اخلاص اختیار کرنے، اپنی نیتوں کو، ذہنوں کو صاف ستھرا کر لے، پھر ہی رمضان کا فائدہ ہے، پھر ہی روزوں کا فائدہ ہے، پھر ہی قرآن کی تلاوت کا فائدہ ہے، دعا کا فائدہ ہے، تہجد کا فائدہ ہے، تراویح کا فائدہ ہے، قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، اللہ سے توبہ استغفار کا فائدہ ہے اگر نیت کے اندر اخلاص ہے، خرچ کرنے کا فائدہ ہے اگر نیت میں اخلاص ہے۔ اور اگر نیت غلط ہے، نیت خراب ہے، تو اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں، رائے کہاں چلی جائے گی۔ نیتوں کو خالص کریں۔ بعض دفعہ نیت کا معاملہ تو اتنا خوبصورت ہے اللہ کے ہاں، بعض دفعہ انسان خود کام نہیں کر رہا، کام نیکی کا کوئی اور بندہ کر رہا ہے، یہ بندہ صرف نیت کر رہا ہے اللہ کسی اور بندے کی نیکی کی وجہ سے اس بندے کو ثواب دے دے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ مسجد بنا رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ اس کو دیکھتا ہے یار بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے، دل کے اندر نیت کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور جتنا یہ کام کر رہا ہے نیکی کا میں بھی کروں، اتنا ارادہ کیا، اتنی خواہش کی، اللہ اس پر بھی اس کو نیکی عطا فرما۔ اور یہ میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے کام کی وجہ سے ثواب کا مستحق بن جاتا ہے، نیکی کا مستحق بن جاتا ہے، صرف ارادہ کر کے، صرف نیت کر کے۔ تو نیت اتنی بڑی چیز ہے، اس کو معمولی مت سمجھے۔ جس بندے کی نیت خوبصورت ہوگی، صاف ستھری ہوگی، اس کو اس کا تھوڑا عمل بھی، نیت کا معاملہ ایسا، رب عمل صغیر تعظمہ النیت ورب عمل کبیر تصغرہ النیت۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں کہ نیت ان کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن نیت اتنی اچھی ہے، نیت اتنی صاف ستھری ہے، نیت اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اعمال کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اور بہت سارے بڑے بڑے عمل ایسے ہیں انسان کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ ان کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کی آمد سے قبل اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، اپنے ارادوں کو پاک کر لیں اور اپنی نیتوں کے رخ سیدھے کر لیں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی اس نیت کی بدولت کی جانے والی نیکی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی آمد سے قبل رمضان کی عظمت کا ادراک اور اس کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا مہینہ ہے اور کتنا عظیم مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ثواب اور کتنی بڑی جو ہے نا وہ فیوز و برکات اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھے ہیں۔ یہ ہر انسان کے دل میں اس چیز کا ادراک، احساس اور اس کی تعلیم ہونی چاہیے، تبھی جا کر وہ رمضان المبارک کے اندر صحیح اور اچھے اعمال کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو محدود کر دے، اپنے افعال کو محدود کر دے، اپنے معمولات کو مرتب کر کے ان کو محدود کر دے۔ 11 مہینے محنت کی ہے، بہت زیادہ کام کیے ہیں، مزدوری کی ہے، کاروبار کیا ہے، کاشتکاری کی ہے، بہت سارے کام کیے ہیں۔ ایک مہینے کے لیے اپنے کاموں کو اس انداز سے مرتب کر لیں اور اتنا منظم کر لیں کہ اپنے ضروری کام کریں، اس کے علاوہ جو آپ نے بہت سارے زائد کام شروع کر رکھے ان کو ترک کر دیں۔ ایک مہینے کے لیے ان کو چھوڑ دیں، اللہ کو وقت دیں، اللہ کی عبادت کو وقت دیں، مسجد کو وقت دیں، قرآن کو وقت دیں، نوافل کو وقت دیں، توبہ استغفار کو وقت دیں، اللہ کے ذکر و اذکار کو وقت دیں۔
یہ مہینہ ہماری ٹریننگ اور تربیت کے لیے آ رہا ہے. اپنے کاموں کو محدود کریں. ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنا ہم اور غم دنیا کو بنا لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہوں. میں اس کے کاموں کو اتنا بکھیر دیتا ہوں کہ اب اس کو اللہ کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کی عبادت کے لیے اس کو وقت نہیں ملتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تھوڑا وقت نکال، میں تیرے ہاتھوں کو گناہ سے بھر دوں گا. اور اے ابن آدم اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، میں تیرے کاموں کو اتنا بکھیر دے گا کہ کبھی تیری پوری نہیں پڑے گی، میں تیرے ہاتھوں کو فقر سے بھر دوں گا. جو بندہ چاہتا ہے نا اس کو گناہ ملے، اس کو بازداری ملے، اس کو دل کا گناہ اور دل کی دنیا سے جو دنیا کی محبت ہے اس کے دل سے نکلے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے. تھوڑے پر اللہ راضی کر دے گا، تھوڑے پر اللہ صبر دے دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دے گا، اس کے کاموں کو مرتب کر دے گا اور اس کے کاموں کو خود اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ اس کے کام نمٹا دے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن کے آغاز میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہے نوافل، اشراق کے وقت میں، عام طور پر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، اشراق کے وقت میں جو بندہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سارے دن کے لیے اس بندے کے کاموں کو کافی ہو جاتا ہے. جس کام کی طرف جاتا ہے اللہ جلدی جلدی کرواتا جاتا ہے، جون سے کام کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتا ہے، جس طرف چلتا ہے اللہ راستہ آسان کر دیتا ہے. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے کام مرتب کر دیے جائے، سمیٹ دیے جائے، جلدی ہو جائے اور اللہ کی طرف سے ان کاموں کے اندر برکت ڈال دی جائے، تو عبادت کے لیے وقت نکالے، اللہ کے لیے وقت نکالے، نوافل پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے. اور خصوصاً رمضان کے اندر اپنے سارے غیر ضروری کام چھوڑ کر صرف اپنے ضروری کام، فرضی کام جو آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ کرو. اس کے علاوہ باقی سارا وقت اللہ کے لیے دو، سارا وقت اللہ کو دے دو. مسجد کو دے دو وقت، قرآن کو دے دو وقت، اپنے گھر کا ماحول بہترین بنا دو، بچوں کو سمجھاؤ، اپنی بیویوں کو گھر کے اندر سمجھاؤ کہ اپنی مصروفیات کو محدود کریں، اپنے کاموں کو محدود کریں. ہمارے لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے اور رمضان کا خصوصاً جو آخری ایام ہوتے ہیں خریداری کے لیے نکل پڑتے ہیں، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. بھائی یہ کام رمضان سے پہلے کریں، اپنی ضروری خریداری رمضان سے پہلے نمٹا لیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر نہ آپ کو ذلیل و خوار ہونا پڑے، نہ آپ کو چیزیں مہنگی ملیں. ہمارا مزاج ہے نا، مسلمان ہے، ہمارے کاروباری لوگوں کا مزاج ہے، جب چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے لوگ رش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر چیز مہنگی بھی ہو جاتی ہے اور شارٹ بھی ہو جاتی ہے. تو بازاروں میں بجائے ذلیل ہونے کے، اپنا وقت برباد کرنے کے، اپنا پیسہ برباد کرنے کے، رمضان سے پہلے یہ کام کر دو. خریداری اپنی رمضان سے پہلے کر دو. جو عید کی شاپنگ کرنی ہے، عید کس بندے کی ہوتی ہے؟ عید تو اس بندے کی ہوتی ہے نا جس کے اللہ نے رمضان میں عبادات قبول کرنی ہے، اس کے گناہ معاف کرتی ہے، اس کو نیکیوں کی توفیق دیتی ہے، توبہ استغفار کی توفیق دیتی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق دیتی ہے. عید تو اس بندے کی ہے. ایک بندہ پورا رمضان اپنا برباد کر کے پھر شاپنگ کر کے لش مش ہو جائے عید والے دن اور سمجھے کہ عید میری ہے، عید اس کی نہیں ہے. عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا اور جس کے گناہ معاف کر دیا، اس بندے کی عید ہے. رمضان کو مرتب کرے، اس کی حیبت کو سمجھے، اس مہینے کی عظمت کو سمجھے. آپ حیران ہوں گے ہمارے اسلاف اور محدثین اس مہینے کے اندر حدیث کی مجالس ترک کر دیتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا اپنی مجلس حدیث ختم کر دیتے، حدیث کی کلاس موقوف کر دیتے. کیا کرتے؟ صرف قرآن کو پڑھتے. کہتے قرآن کا مہینہ آ گیا، قرآن کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، یہ تو قرآن والا مہینہ ہے نا جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، جس میں ایک لیلہ مبارکہ ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم حدیث رسول کا درس ختم کر دیں. یہ ہمارے اسلاف کی عادات تھی.
کہ وہ نیکیوں کی ترتیب بھی لگاتے تھے کہ کون سی نیکی رمضان میں کرنی زیادہ بہتر ہے، کون سا کام رمضان المبارک میں زیادہ مناسب ہے اور رمضان کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، وہ کام کرتے تھے۔ چاہے کہ انسان دنیاوی مشاغل کے اندر مصروف رہے، اپنے دنیاوی مشاغل کو سمیٹیں، ان کو محدود کریں، اپنی شاپنگ اور یہ ساری چیزیں سمیٹ کر رمضان کے اندر اللہ کے لیے ہو جائے۔ بس من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے بن جائیں۔ انسان ہے، فطرت ہے، کمزوریاں ہیں، گناہ ہے اور بہت ساری ہماری کمزوریاں ہیں، ہم تو سب بہت بڑے گناہ گار ہیں، گناہوں میں لت پت ہے، ہم سب کو اللہ کی بخشش کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے محتاج ہیں، ہم فقراء ہیں اللہ کے در کے، ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ بڑا مہینہ، عظمت والا مہینہ اور نیکیوں والا مہینہ، توبہ استغفار والا مہینہ، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے والا مہینہ آ جائے اور پھر انسان غافل رہے، بہت بڑی محرومی ہوگی، بہت بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اگر ہم اس رمضان کو بھی باقی دنوں کی طرح گزار دیں۔ اپنے اس رمضان المبارک کو ممتاز بنائیں، اس کو کوئی امتیازی وصف دیں، قرآن سیکھنا شروع کر دینا۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، صحیح کوشش بھی نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی پڑھیں، محنت کریں۔ 29 لفظ ہے ٹوٹل، 29 حروف ہے نا، جن میں سے بہت سارے حروف وہ ہیں جو بغیر تکلف کے ہم زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ با ہے، تا ہے، جیم ہے، یہ حروف ہم بغیر تکلف کے، ہمارا بچہ بھی آرام سے پڑھ لیتا ہے، ہمارا جوان بھی، ہمارا بوڑھا بھی آرام سے پڑھ لیتا ہے۔ چند حروف ہیں، ان کو سیکھیں، قرآن کو سیکھنے کی عادت ڈالیں نا۔ یہ مہینہ قرآن کا، قرآن کو وقت دیں، قرآن سیکھ لیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، قرآن کو تلفظ سے پڑھنے کی کوشش کریں، یہ فرض ہے، ضروری ہے قرآن مجید کو سیکھنا اور قرآن کو تلفظ سے پڑھنا اور اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ ہم اپنی دنیا کمانے کے لیے بڑے بڑے ٹول سیکھ لیتے ہیں، انگلش کورس کر لیتے ہیں، جانا ہونا کسی نے یورپ میں یا ایسے ملک میں جہاں انگریزی زبان رائج ہے، پہلے ہم لینگویج کورس کرتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے یہ اشتہار لگے دیکھیں وہ کورین زبان سیکھیں، چائنیز سیکھیں، کیوں بھائی؟ دنیا کمانے کے لیے وہاں جانا ہے، کمائی کرنی ہے، لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، وہ زبان سیکھ لو۔ اور جو چیز جنت دے کے جانے والی ہے، جو ہماری جنت جانے کا ذریعہ ہے، جو ہمارا قرآن ہے، حدیث ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت محسوس کبھی نہیں۔ کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ ہم قرآن نہیں سیکھتے، قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس رمضان المبارک کے اندر یہ ذہن بنا کہ ہمارا یہ رمضان ایسا رمضان ہونا چاہیے جو پچھلے تمام مہینوں سے اور رمضانوں سے ممتاز بن جائے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں، آخری پارہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سارے وہ بچے نہیں تھے، یہ سارے نوجوان نہیں تھے، بہت سارے بوڑھے تھے۔ انہوں نے اپنے بڑھاپے میں قرآن سیکھا ہے، انہوں نے اپنے بڑھاپے کے اندر علم سیکھا ہے۔ آر محسوس نہ کریں، شرمندگی محسوس نہ کریں، یہ چیز سیکھنے والی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت لے کے جانے والی چیز ہے۔ سیکھیں، ٹائم دیں، وقت نکالنے کوشش کریں، اللہ آپ کی زبان پہ جاری کر دے گا، اللہ آسان بھی کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مشقت سے قرآن سیکھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ اس کو 2 اجر عطا کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک مشقت کا اجر دیتا ہے۔ تو یہ مشقت کریں، جس طرح ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے بہت سارے مشکل کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی جنت کمانے کے لیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، کوشش کرو۔ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے، اعدت للمتقین، اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی، تقوی والے لوگوں کو اللہ نے جنت دینی ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی تقوی ہی ہے نا، رمضان کا مقصد بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ تو اس لیے قرآن مجید کو ٹائم دیں، قرآن مجید سیکھیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت لے کر جانے والی چیز ہے، اس کو وقت دیں۔
آخری پارہ یاد کرنے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں تاکہ آپ نے رمضان میں قیام کرنا ہے، آپ نے رمضان میں نوافل پڑھنے ہیں۔ ایک ہی صورت کو بار بار دہرائے جانا ٹھیک ہے، آپ کے نوافل ہو جائیں گے، لیکن یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ باقی صورتوں کو بھی ملائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری صورتیں تلاوت کی ہیں نماز کے اندر، تو صورتیں یاد کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، دعائیں یاد کریں، اللہ سے مانگیں، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، گھر والوں کو سمجھائیں، اپنی مصروفیات کو محدود کریں، کاموں کو محدود کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جنت میں لے جانے والی چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، وہ چیزیں سیکھیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز قرآن مجید ہے۔ اور صرف یہ قرآن مجید تو ہمارے روٹین کی بات ہے نا، یہ تو بہت بڑے افسوس کی بات ہے جب پورا پورا سال گزار دیتے ہیں اور قرآن کو ہم وقت نہیں دیتے، قرآن نہیں پڑھتے، کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کی طرف متوجہ فرمائے، اپنی جنت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مشاغل کو خود کافی ہو جائے، اور ہماری مصروفیات کو اللہ محدود کر دے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ ہمیں اسی کام کی توفیق دے جو تجھے پسند بھی ہے، جو تجھے محبوب بھی ہے۔ جب وہ کام کریں گے تو اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رمضان سے پہلے ایک کرنے والا بہت ضروری کام وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل سیکھیں، روزے کے احکام و مسائل سیکھیں، سحری کے احکام و مسائل، افطاری کے احکام و مسائل، روزے کی حفاظت کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، روزہ توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، یہ چیزیں سیکھیں، یہ چیزیں آپ سب کو آنی چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف کے مسائل ہیں، رات کے قیام کے مسائل ہیں، اور لیلۃ القدر کے مسائل ہیں، یہ سارے مسئلے مسائل سیکھنا ہم سب پر ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری علم سیکھنا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ لا علمی میں کی جانے والی عبادت بعض دفعہ انسان کو ڈبو دیتی ہے، لا علمی میں کی جانے والے بہت سارے کام انسان کو برباد بھی کر دیتے ہیں، ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کے احکام و مسائل سیکھیں تو ہم کہاں سے سیکھیں؟ علماء سے سیکھیں، اپنے مقامی علماء سے سیکھیں۔ رمضان ٹرانسمیشنوں سے نہیں، ٹی ویوں سے نہیں، اپنا وقت ٹی ویوں پہ برباد نہ کریں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ رمضان کے اندر سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، بڑے مبارک وقت ہے رمضان کے اندر، اور ان دونوں اوقات میں ہمارے اکثر و بیشتر ٹی وی چینلز والے بہت سارے پروگرام رکھ لیتے ہیں، اور پروگرام بھی ایسے رکھتے ہیں جن کے اندر فحاشی ہوتی ہے، کوئز پروگرام رکھ لیتے ہیں، میک اپ کر کے آنے والی نوجوان لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، شغل میلہ ہلڑ بازی وہاں ہوتی ہے، اور جو ہے وہ رمضان کے مبارک اوقات کے اندر ایک تو گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ ان جاہلوں سے مسئلے مسائل سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلا مبالغہ جتنے ٹی وی چینل اس وقت کام کر رہے ہیں ان میں چند ایک سوائے 1 2 3 کے باقی اکثر و بیشتر اور تمام جہالت پھیلاتے ہیں،
اور برباد کرتے وقت میں تو یہ کہوں گا کہ آپ رمضان کے اندر ٹی وی کا مکمل بائیکاٹ کریں، ٹی وی کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ جو مسئلے مسائل سیکھنے ہیں، جو بہانے ہوتے ہیں نا ہمارے کہ یہ فلاں چینل ہے، یہاں بڑے بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، علماء سے سیکھیں۔ آپ کے پاس علماء موجود نہیں ہیں، آپ کے پاس مقامی طور پر علماء نہیں ہیں، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کو علماء سے مسئلے سیکھنے چاہیے، ان سے مسائل پوچھیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں پتا اہل علم سے پوچھیں، اہل علم سے سوال کریں۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے جو یہ ٹی وی چینلوں والے کرتے ہیں، یہ زیادتی ہے اس وقت عوام کے ساتھ، اور ہماری عوام بھی اس طرح کی جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ اپنا اہم وقت ٹی وی پر برباد کر دیتے ہیں، موبائلوں پر برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کی توفیق دے۔ رمضان کے مسائل سیکھیں، علماء سے سیکھیں، مسجد کو وقت دیں، قاری صاحب سے پوچھیں، عالم دین سے پوچھیں، پھر فائدہ ہے اور آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ علماء لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ ہمیشہ مثبت بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ جو حقیقی علماء ہے، جو اہل علم ہے، جو قرآن و سنت سے براہ راست آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھیں، بجائے اس کے ہم ٹی ویوں کو ٹائم دینے کے اور اپنا وقت برباد کرنے کے اور اپنے روزے برباد کرنے کے۔ روزہ لغو و لہو سے روکتا ہے اور ہم لغو و لہو میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کاموں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں درس قرآن و حدیث ہے، مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم آپ اس پروگرام میں بھی شریک ہوں۔ باقی ماشاءاللہ تعاون کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے لوگ رمضان المبارک میں بہت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ میں نے پچھلے جمعہ میں گزارش کی تھی کہ ہمیں الحمدللہ یہاں ٹھیک ٹھاک تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ احباب کے پاس ایک اچھا مصرف مسجد کی شکل میں اور اس کی تعمیر اور اس کی تکمیل کی شکل میں موجود ہے، تو پہلے بھی احباب نے تعاون کیا، اللہ سب کچھ ذائقہ ہے، پھر بھی رمضان کے اندر خصوصاً بڑھ چڑھ کر آپ نے تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔